بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ شعراء ہے، یہ شاعر کی جمع ہے شعراء۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، چونکہ کفار کہتے تھے شاعر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلام یہ پڑھتے ہیں شاعری ہے یہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کا اور رسولوں کا مقابلہ کر کے شعراء کی صفات کیا ہیں، شعراء کیا کچھ کرتے ہیں اور رسول کیا ہوتا ہے، اس کا فرق بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی آیت سے اس سورہ کا نام لیا گیا ہے شعراء، شاعر کی جمع ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی۔ مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور مراد یہ سورہ بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں بڑی واضح ہیں، بڑی کھلی ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں انسان یہ کہہ سکے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ ہے بنیادی باتیں جو ہدایت کی ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، آخرت ہے۔ یہ جو تین باتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں یا جو عقیدہ دیا ہے وہ ایسا ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی جو ہے وہ سنے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے اور آخرت آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے۔ باقی کچھ مسائل فی الواقع ایسے ہیں جو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، وراثت کے مسائل ہیں اور پھر قوانین حدود ہیں اور نکاح طلاق کے مسائل ہیں، وہ علماء کے لیے ہیں، علماء سمجھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن جو ہدایت والی باتیں ہیں نا، جن کا انحصار ہے انسان کی قیامت کے دن نجات پہ، وہ ایسی باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اس طریقے سے بیان کر دی گئی ہیں کہ ہر چھوٹا بڑا ان کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہے مطلب مبین کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، مخاطب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ باخعون کہتے ہیں جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک رگ ہے باخعون، باخع جسے کہا جاتا ہے، اس رگ تک جب چھری پہنچ جاتی ہے تو جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بعد ارشاد فرمائی باخعون کہہ کے کہ اس سے مراد ہے ہلاکت، اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی گئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فکر مند نہ ہوں کہ فلاں ایمان کیوں نہیں لا رہا، ابو جہل کیوں نہیں لاتا، ابو لہب کیوں نہیں لاتا، فلاں کیوں نہیں لاتا۔ اس بات کا آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک نہ کریں کہ فلاں کیوں نہیں ایمان لاتا، ساری قوم کیوں ایمان نہیں لاتی۔ ایک تو بات ہے اس میں تسلی کی۔ دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں۔ کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، آپ کا کام تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی اچھا بڑا سر پھوڑ دیا، بڑی بات بتائی، کتاب کی بات بتائی، سنت کی بات بتائی، لوگ بات سنتے نہیں ہیں، بات پہ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن کوئی توجہ دے یا نہ دے، کوئی ایمان لائے یا ایمان نہ لائے، اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ داعی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے، دعوت دیتا رہے، رکنا نہیں چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ دونوں باتیں ہیں اس میں، تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور اس بات کا بھی تقاضا ہے کہ آپ دعوت کا کام نہ چھوڑیں، دعوت آپ دیتے رہیں۔ اور جو تیسری اور بہت ہی اہم بات ہے اس آیت میں، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک انتہائی اہم پہلو۔ سیرت طیبہ کا یہ پہلو ایسا ہے کہ اس کو اکثر لوگ بیان بھی نہیں کرتے اور اس پہ عمل کرنا تو بڑا ہی مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رد عمل کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اس کا رد عمل یہ تھا کہ سب سے پہلے جو آپ کا چچا تھا ابو لہب، وہی آپ کا مخالف بن گیا، وہی دشمن بن گیا اور بد دعائیں دینے لگا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑا اس کا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قرآن مجید میں اس کا۔ عقبہ بن ابی معیط قریشی سردار تھا، وہ بھی حرم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے ہلاک کرنے کی کوشش کی، اس نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ابو جہل نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ یہ جو تم زمین پہ سجدہ کرتے ہو نا، آئندہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تو میں تمہاری گردن پہ پاؤں رکھ کے تمہاری گردن کچل دوں گا۔ اور دوسرا واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل آگے بڑھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ پاؤں رکھے، لیکن جب آگے بڑھا تو پھر فوراً ہی ایسے ہاتھ اوپر کر کے پیچھے بھاگ گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ ابو جہل کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ آ گئی تھی، اگر میں آگے بڑھ جاتا تو آگ مجھے جلا ڈال۔ لیکن اس نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ پاؤں رکھنے کی۔ یہ تھا رد عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارک کا کہ جتنے بھی اپنے قریبی تھے، سردار تھے قریش کے سارے دشمن ہو گئے۔ اب ان دشمنوں کے لیے دعائیں کرنا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ پتہ ہے یہ سارے میرے جانی دشمن، ہم تو جہاں پتہ ہوتا ہے نا کہ وہاں ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہے، ہم تو وہاں جاتے ہی نہیں۔ ہمیں جہاں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے اور زندہ باد کے نعرے لگیں گے اور واہ واہ اور سبحان اللہ کرنے والے آگے بیٹھے ہوں گے، وہاں جاتے ہیں جہاں پتہ ہو کہ کوئی چار
باتیں سننی پڑیں گی یا کوئی گالی دے گا یا برا بھلا کہے گا، وہاں جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ کھانا بھی ہونا چاہیے، پینا ہونا چاہیے، ہر طرح کا آرام ہونا چاہیے، اے سی لگا ہو، صوفے پڑے ہوں، تب ہم جاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ اور پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، سن کے باتیں دماغ ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ 10 لاکھ روپے تقریروں کے لیے، 15 لاکھ روپے تقریروں کے لیے۔ بھئی چھوڑ دو، نہ کرو یہ تقریریں۔ کس نے کہا یہ تقریریں کرو؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، علماء کا حال دیکھ کے تو ایسے دعا ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بڑے نیک بھی ہیں، بڑے اچھے بھی ہیں، اور بڑے بے لوث خدمت کرنے والے بھی موجود ہیں، بڑی مشقت اٹھائیں وہ بھی ہیں۔ لیکن جو سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے، جہاں کہیں لوگ ہمارے ماننے والے سننے والے نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مخالف ہیں، ایسے طریقے سے بات کی جائے کہ وہی بات تو سن لیں ہماری، اور اگر اس کے جواب میں کوئی بری بلی ہمیں سننی پڑتی ہے، کوئی تلخ بات سننی پڑتی ہے، کوئی گالی سننی پڑتی ہے، تو ہم سن کے اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ فرمانا کہ اپنے آپ کو تم ہلاک کیوں کرتے ہو ان لوگوں کے لیے جو تمہارے دشمن ہیں، اللہ کو خود کہنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی کہ یہ میرے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، چچا ہیں، میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار ہے، ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ جو تڑپ ہے یا یہ جو اندر ایک جذبہ ہے وہ پیدا ہونا چاہیے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ دین کا دعوت جو ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، بہت جان جوکھ ہوگا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جان اپنی ہلاک کی اس کام میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، فکر نہ کرو، غم نہ کرو تم، اور اپنا کام کرتے رہو۔ اور دین کا دعوت دینے والوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ دین کا دعوت دینے کے لیے ضروری نہیں کہ خدمت خاطر ہی ہو، کھانے ملے ہمیں یا تنخواہیں ملیں یا پیسہ ملے، کہیں جا کے 4 باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ کوئی اگر تلخ بات کہے، کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی لان تان کرے، کوئی کچھ بھی کر دے، تو انسان اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ہدایت دے دے اس کو۔ آگے پھر چونکہ کفار مکہ جو تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی سامنے آنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عام حالات میں ممکن نہ ہو، تاکہ ہم ایمان لیں۔ اور اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بڑی ایک لمبی فہرست ہے جو کفار مکہ نے پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو پتھریلی زمین ہے، پہاڑوں والی زمین ہے، اس میں ہماری آنکھوں کے سامنے چشمہ جاری کر دو، ہمارے دیکھتے دیکھتے پانی پھوٹ پڑے زمین سے۔ اور تو اس کے تسما کما رمتا علینا کسفن، یا پھر ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا آ گرے، جس سے تم کہتے ہو، بار بار دھمکی دیتے ہو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ اللہ کا عذاب جو تم کہتے ہو، ٹھیک ہے وہ آسمان سے ہمارے اوپر کوئی ٹکڑا گرے، تمہیں پتہ چلے نہ کہ تمہاری باتیں واقعی ٹھیک ہیں، تو واقعی اللہ کے رسول اوتاتی باللہ و ملائکۃ قبیلہ، یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آ جائیں یا فرشتے آ جائیں اور وہ آ کے ہمیں کہیں کہ اچھا جی، اچھا جناب علی، یہ ہمارا پیغمبر ہے اور ہم نے بھیجا ہے اس کو، لہٰذا آپ براہ کرم اس پہ ایمان لیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے مطالبے تھے۔ اور یہ کون لگا بیت من زخرف، یا سونے کا مکان ہو تمہارا، ہمارے سامنے سونے کا مکان، ہم نے تو دیکھا تمہارے باپ کا مکان کیسا تھا، تمہارے دادا کا مکان کیسا تھا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کو سونے کا بنا دو،
ہمیں پتہ چلے کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو. بلنو میں لرقیہ کا حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آسمانوں پہ چڑھو، اور پھر آسمانوں سے کوئی خط لے کے آؤ ہمارے نام. اگر فرشتہ نہیں نہ آتا ہمارے پاس ہے تو تم جاؤ آسمانوں پہ ہماری آنکھوں کے سامنے، اور پھر آسمانوں سے ہمارے نام کی چٹھی لے کے آؤ، ہمارے نام کا لیٹر لے کے آؤ کہ ہاں یہ فلاں کے نام فلاں کے نام فلاں کے نام یہ لیٹر ہے، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے، لہٰذا تم اس میں مان لاؤ. آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے مطالبے تھے کہ کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے جس نشانی کو مانے بغیر کوئی چارہ نہ رہے اور ہم واقعی مان لیں کہ تم اللہ کا رسول. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے نشانی نازل کر سکتے ہیں. اللہ قدرت رکھتا ہے نشانی نازل کرنے کی، اور نشانی بھی ایسی نازل کریں گے فَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، کہ ان کی گردنیں جھک جائیں گی. ایسی نشانی ہم نازل کر سکتے ہیں جس سے یہ مجبور ہو جائے ایمان لانے کے لیے. وہ بنی اسرائیل کے بھی اسی طرح کے بہانے اور اسی طرح کی باتیں تھیں، اسی طرح کی حجتیں تھیں. اللہ تعالیٰ دکھا دیا نا، پہاڑ اوپر لا کے اللہ نے کھڑا کر دیا. ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے اوپر بھی اسی طرح پہاڑ لا کے کھڑا کر دے کہ ایمان لاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نشانی دکھانا چاہیں تو ہم نشانی ایسی تمہیں دکھا سکتے ہیں جس سے تمہاری گردنیں جھک جائیں، تم مجبور ہو جاؤ ایمان لانے کے لیے، کوئی چارہ کار باقی نہ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی نشانی کا ایمان مطلوب نہیں. ایسا ایمان نہیں چاہیے جو جبری ایمان ہے کہ انسان مجبور ہو جائے ایمان لانے کے لیے، اور وہ ایک وقت آئے گا جب انسان مجبور ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کا واقعہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آ جائے گا، جنت بھی جہنم بھی فرشتے کی سب کچھ دے لیں گے، تو ابراہیم کا والد کہے گا کہ ابراہیم جو تم منوانا چاہتے ہو منوا لو، جو کہتے ہو ماننے کے لیے تیار ہوں. فرمایا کہ باپ وہ وقت گزر گیا جب میں یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ایسی تعلیم آئی ہے، میرے پاس ایسا علم آیا ہے، جو مان لو تو آخر میں جہنم سے بچ جاؤ گے. وہ تھا وقت جب ایمان لانے والا. اب جب سب کچھ دیکھ لیا تو اب وہ وقت گزر گیا، اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے. فرمایا کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ ایمان نہ مطلوب ہے نہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہے. اس وقت تو سارے کافر کہیں گے کہ اچھا یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں ایک دفعہ. سب سے بڑا کٹھن جو ہے نا امتحان ہماری زندگی کا، سب سے کٹھن امتحان وہ یہی ہے کہ دوسرا چانس نہیں ہے. جو فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا. جس نے کامیاب ہونا ہے اسی مرتبہ، ایک مرتبہ میں ہی کامیاب ہونا ہے. بڑا سخت کٹھن امتحان ہے. سب سے زیادہ مشکل جو گھاٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد دوسرا آپشن نہیں ہے، دوسرا چانس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. آج ان کا حال یہ ہے جب بھی کوئی رحمان کی طرف سے نصیحت آتی ہے، رحمان کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، نئی نشانی آتی ہے، نئی بات آتی ہے، نئی آیت آتی ہے، کانوا عنہ معرضین، تو آج یہ منہ موڑے ہوئے ہیں، آج یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج یہ بے پرواہ ہیں اور غافل ہیں. بار بار قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ بات آج کی کرو، اس دن کی نہ کرو. آج کیا تمہارا رویہ ہے؟ اگر آج جو غافل ہے، آج جو لاپرواہ ہے، آج جو توجہ نہیں دے رہا، وہی خسارے میں ہے.
جس نے توجہ دینی ہے نا، یہ جو زندگی ہے بڑی مصروفیت ہے، ٹائم نہیں ملتا، نیند نہیں پوری ہوتی، ہفتے میں ایک ہی تو چھٹی ہوتی ہے، یہ مصروفیت ہے وہ مصروفیت ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے یہ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ باقی سارے کام کرنے کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے، باقی سارے کاموں کے لیے وقت ہے، ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری آیتیں آتی ہیں لوگوں کے پاس، لیکن یہ منہ موڑے ہوئے ہیں، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ فقط کذبوا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اب ان قریب ان کے پاس وہ حقائق آ جائیں گے، وہ باتیں ان کے سامنے آ جائیں گی جن کا آج یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑاتے تھے دو تین باتوں کا، ایک تو وہی بات کہ اگر تم سچے ہو تو پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو۔ وہ یہ کہہ کے ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے کہ اگر تم نبی ہوتے تو وہ عذاب لے آتے، عذاب کی دھمکیاں نہ دیتے، عذاب لاتے ہم۔ یہ گویا کہ استہزاء تھا عذاب کا بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی۔ دوسری بات جس کا وہ استہزاء کرتے تھے وہ یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم پہ تمہاری حکومت آ جائے گی۔ اس کا وہ مذاق اس لیے اڑاتے تھے کہ اس وقت سپر پاور دو ہی تھیں، یا روم تھا یا ایران تھا۔ اب روم اور ایران کا مقابلہ کرنا، روم اور ایران کو مسخر کرنا، یہ تو ایک انہونی بات تھی۔ جس طرح آج ہم یہ کہیں اچھا جی اگر پکے مسلمان بن جائیں تو روس اور امریکہ مفتوح ہو جائیں گے، ہر کوئی کہے گا یہ تو بڑا پاگل آدمی ہے، کیسی بات کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ سپر پاور کیا ہوتی ہے، کتنے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے۔ ایسی باتیں کرتے تھے وہ۔ ایک حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی زندگی میں شروع میں یہی طریقہ تھا، بازاروں میں بھی چلے جاتے اور جا کے لوگوں کو یہ کہتے قولوا لا اللہ تفلحوا، اور جب حج کا موقع آتا خاص طور پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل پہ مختلف خیموں میں جا کے تو لوگوں کو دعوت دیتے اور بتاتے قولوا لا اللہ تفلحوا۔ کچھ قبائل آئے ہوئے تھے باہر سے، ان کو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور جا کے یہی بات کہی کہ اگر تم ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو عرب و عجم تمہارے محتاط ہو جائیں گے۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ ہم نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو کیا روم اور ایران بھی مسخر ہو جائیں گے، یہ بھی فتح ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں روم اور ایران بھی فتح ہو جائیں گے۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ پہلے تو ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ آدمی پاگل ہے، اب پتہ چلا کہ واقعی پاگل ہے، معذم۔ پہلے تو لوگوں کی زبان سے سنا تھا یہ مجنون ہے، لوگ کہتے تھے کہ یہ دعوت دینے والا جو ہے یہ آدمی پاگل ہے، اس کی باتیں نہ سنو۔ لیکن آج جو اس نے بات کہی ہے نا کہ اگر ایمان لے آؤ تو روم اور ایران بھی فتح ہو جائیں گے، یہ تو واقعی پاگل آدمی۔ یہ تھی وہ بات جس کا استہزاء کرتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کہہ رہا ہے کہ لا اللہ پڑھ لو تو ایران اور روم جو ہے وہ فتح ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کو یا ایمان کو یا دین کو یا جو دعوت لے کے آیا ہے اس کو اتنا غلبہ مل جائے کہ پوری دنیا پہ چھا جاؤ؟ مذاق اڑاتے تھے وہ۔ لیکن پھر جب بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا اور پھر خندق بھی ہوا، پھر اس کے بعد جو غزوات وغیرہ ہوتے رہے،
فتح مکہ آ گیا نا. پھر اللہ کے رسول کی وہ بات سچی ہو گئی کہ پورا عالم عرب جو تھا وہ سرنگوں ہو گیا اسلام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. اور پھر بعد میں جب خلافت کا دور شروع ہوا تو حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پورے مشرق اور مغرب فتح ہو گیا. کوئی بر صغیر ایسا نہیں تھا جہاں اسلام نہیں پہنچا. یہ تھی دوسری بات جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور تیسری بات وہی تھی کہ اچھا جی یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، یہ ناممکن سی بات ہے، عقل میں آتی نہیں ہے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہی بات جتلائی ہے یہاں پہ. جن باتوں کا تم مذاق اڑاتے ہو ان باتوں سے تمہیں سامنا کرنا پڑ جانا ہے. سامنا کرو گے ان کا. تم جس عذاب کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ عذاب بھی بدر میں بھی آ گیا، بعد میں بھی جنگوں میں شکست ہوئی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو گیا، مکہ سقوط مکہ ہو گیا. اور پھر جس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس اسلام لا الہ الا اللہ جو ہے اس سے مشرق و مغرب مفتوح ہو جائے گا، وہ بھی دیکھ لیا کافروں نے. مشرق سے مغرب تک اسلام پہنچ گیا اور اللہ کے رسول کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہو کے رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سورج کی شعاعیں پہنچتی ہیں. کوئی دنیا کا گھر ایسا نہیں رہے گا، کوئی ملک ایسا نہیں رہے گا، کوئی خطہ ایسا نہیں رہے گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پہنچے گا نہیں، غالب نہیں ہوگا. اور جو مرنے کے بعد اٹھنے کا معاملہ ہے ظاہر ہے وہ بھی ہو کے رہنا ہے. وہ بھی جس بات کا مذاق اڑاتے تھے جب وہ سامنے آ جائیں گی تو ہکا بکا رہ جائیں گے، آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، کلاجے جو ہیں یہ حلق کو آ جائیں گے. وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جن باتوں کا آج تم مذاق اڑاتے ہو ان مذاق اڑائی گئی باتوں کے پھیر میں تم خود آنے والے ہو. خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے ان باتوں کو. آگے پھر فرمایا کہ اولم یرو الی الارض. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں نشانی ایسی نازل نہیں کروں گا جس کے سامنے تمہیں مجبوراً جھکنا پڑے، ایسی نشانی نہیں بھیجوں گا. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے نشانی کی طرف توجہ دلا دی کہ اگر نشانیاں واقعی دیکھنا چاہتے ہو تو نشانیاں موجود ہیں. فرمایا کہ اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. کیا انہوں نے اس زمین پہ غور نہیں کیا؟ دیکھنا کیسی بات ہے. وہی بات ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیا اس زمین کو نہیں دیکھا تم نے؟ اس زمین کی طرف توجہ نہیں کرتے تم؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ کتنی ہی مختلف نباتات، کتنے مختلف پھل ہم نے اگائے، سبزیاں اگائیں اور دوسری نباتات اگائی اسی ایک زمین سے. زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، سورج اور چاند کی روشنی ایک ہے، ساری چیزیں ایک طرح کی ہیں، لیکن ایک خطے میں ایک طرح کی فصلیں اگتی ہیں، دوسرے خطے میں دوسری طرح کی، تیسری طرح کی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک ہی جگہ سے ہم ایک جو درخت ہے اس کا پھل کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ پہ وہی پھل ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں ساتھ ساتھ ملے ہوئے. یہ کھیت ہے، یہ کھیت ہے، یہ کھیت ہے، ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس میں انگوروں کے باغات ہیں
اور پھر کھیتیاں ہیں جن میں اناج ہوتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، بنخیل اور پھر کھجوروں کے باغات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سنوان وغیر سنوان، اسی زمین میں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کا ایک تنا ہے، اور اسی زمین میں ساتھ ہی ایک دوسرا کھجور کا درخت ہے، 2 تنے ہیں، 3 تنے ہیں، 4 تنے ہیں، 2 3 تنے والے کھجور کے درخت اسی جگہ ہم بناتے ہیں، 1 تنے والا بھی، 2 والا بھی، بمائن واحد، ایک زمین، ایک پانی، ایک ہی سورج، ایک ہی چاند۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نباتات اگانے والی ہیں۔ زمین بھی نباتات اگانے کے لیے، پانی بھی نباتات اگانے کے لیے، سورج کی روشنی بھی نباتات اگانے کے لیے، چاند کی چاندنی بھی نباتات اگانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چیزیں ساری ایک ہیں، لیکن ایک ہی جگہ پہ 2 درخت پیدا ہوتے ہیں، ایک جو ہے 1 تنے والا، دوسرا جو ہے وہ دوسرے تنے، 2 تنے والا، 3 تنے والا، اور پھر ایک ہی پھل جو ہے اس کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ اس درخت کا ذائقہ اور ہے، ساتھ ہی درخت ہے، اس کے درخت کا پھل کا ذائقہ اور ہے۔ فرمایا کہ اس میں کوئی نشانی نہیں ہے تمہارے لیے؟ کتنی بڑی نشانی ہے یہ! کیا یہ کام سارے اپنے آپ ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ذائقے میں ہم مختلف بنا دیتے ہیں۔ کسی کا ذائقہ اچھا ہے، کسی کا ذائقہ کھٹا ہے، کسی کا ذائقہ پھیکا ہے۔ یہ سارے مختلف ذائقے ایک ہی زمین سے، ایک طرح کے درختوں سے، ایک ہی پانی سے، اور ایک ہی سورج اور چاند سے، یہ سارے اختلاف ہم پیدا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ایسے تمہارے لیے نشانی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں وہ بتائی ہیں جو ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے، لیکن جو بات اللہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ غور و فکر کر کے، سوچ و بچار کر کے، باپ دادا کا دین سمجھ کے ایمان نہ لاؤ۔ آج بھی ہمیں بھی ایک دفعہ نہیں، بار بار سوچنا چاہیے۔ یہ مت کریں کہ اچھا جی فلاں عالم کی تفسیر پڑھ لی، یا فلاں اقبال کا درس سن لیا، فلاں کی بات سن لی، ہم پہ بالکل نہ جائیں، علماء پہ بالکل نہ جائیں۔ خود غور و فکر کریں کہ غور و فکر کرنے کے بعد جو ایمان لائیں گے نا، اصل جو صاحب وہی ہے اس کا۔ ہم کیوں مسلمان ہیں، کیوں نماز پڑھتے ہیں، کیوں قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے عقلی دلائل موجود ہیں، اور ان دلائل پہ غور و فکر کر کے ان چیزوں کو قبول کریں۔ ہم قبروں پہ کیوں نہیں جاتے، درگاہوں پہ کیوں نہیں جاتے، دوسروں کے اختیارات کو کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا کہ غور و فکر کرو، اور یہ زمین میں جو چیزیں اللہ پیدا کرتے ہیں اس میں نشانی ہے تمہارے لیے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی کوئی ایک ہی ذات ہے، مختلف نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک زمین کی نباتات میں، زمین سے پیدا ہونے والے پھل میں، غلے میں اور سبزیوں میں ایک نشانی بالکل ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثریت جو ہے وہ گدھوں کا عقل رکھتی ہے، جانوروں کا عقل رکھتی ہے، استعمال نہیں کرتی اس عقل کو۔ اکثریت ایسی ہے جو ایمان نہیں لاتی، جو سوچ بچار نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آنکھیں دیے ہیں، دل اور دماغ دیا ہے، زبان اور ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی ایجادات کرنے کے لیے اور آسمان پہ یا چاند اور ستاروں پہ پہنچنے کے لیے نہیں عقل دی اللہ نے۔ یہ انسان کو اگر اضافی انسان عقل استعمال کر کے یہ کام کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو اصل مقصد ہے اگر وہ بھول جائے آدمی، چاند پہ پانی تلاش کر لیا، چاند پہ یہ تلاش کر لیا، چاند پہ گھر بنا لیے، مریخ پہ گھر بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، چاند اور سورج اور مریخ کی انسان تہ تک پہنچ کے اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو سب کچھ بیکار۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوئی
چاند پہ جا کے بھی، مریخ پہ جا کے بھی، سورج پہ جا کے بھی اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو سب بیکار ہے، وہ سب کچھ جہنم میں جانے والا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکے، اللہ کی توحید پہ ایمان لا سکے، اللہ پہ ایمان لا سکے، تو پھر فائدہ ہے ان باتوں کا۔ ان فی ذالک لآیۃ، ان میں نشانیاں ہیں بہت سی، لیکن اکثر لوگ ان نشانیوں پہ ایمان نہیں لاتے یا غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ آگے پھر فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب جو ہے بڑا بخشنہار، بڑا مہربان ہے۔ یہ قرآن شروع بھی رحمان اور رحیم کے لفظ سے ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر واقعی اللہ بڑا ہی رحمان اور بڑا ہی اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت ہی بخشنہار ہے۔ ہمارے روزانہ کے پتہ نہیں کتنے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، لیکن اگر اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں، اس سے ہم جو اللہ نے وقت دیا ہے اس مہلت میں توبہ استغفار نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ کی طرف توجہ نہ کریں، تو پھر یہ وہی اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اکثریت ایسوں کی ہے جو یہ کام نہیں کرتی، اکثریت ایسی ہے جو غافل ہے، جو لاپرواہ ہے، جو توجہ نہیں کرتی۔ فرمایا کہ جو تم بار بار اللہ کا عذاب مانگتے ہو، نشانیاں مانگتے ہو، اللہ دکھا سکتا ہے، لیکن اللہ غفور رحیم ہے۔ تمہاری ان حماقتوں پہ، تمہاری ان گستاخیوں پہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنے کہ اللہ یہ نشانیاں دکھا نہیں سکتا، بلکہ اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ تمہاری یہ گستاخیاں اور بے ادبیاں معاف کرتا جا رہا ہے، تمہیں مہلت دیتا جا رہا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ابتدائی کلمات تھے اس سورہ کے، آگے اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کے واقعات ارشاد فرمائے ہیں، اور ان واقعات کا مقصد یہی ہے کفار مکہ کو تنبیہ کرنا۔ جو لوگ ایمان لے آئے رسولوں کی دعوت پہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو بچا لیا، آخرت میں بھی ان کے لیے فلاح ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے، جھٹلا دیا، غور و فکر نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں جس پیغمبر کا سب سے زیادہ ذکر ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے نا، مخالفت والے، اس سے کہیں زیادہ سخت حالات، مشکل حالات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سختیاں اور وہ تلخ حالات پیش نہیں آئے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تو یہ بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے فرد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جو تھی وہ 400 سال سے غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ فرعون جو تھے، جو بادشاہت آ رہی تھی، 400 سال سے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اسی غلام قوم کے فرد تھے موسیٰ علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام قوم کے فرد نہیں تھے، برابر کی سرداری تھی۔ ابو طالب جہاں کہیں جاتے تھے پورے مکے کے سردار تھے، اور اپنے بھتیجے کے علاوہ کہیں جاتے نہیں تھے۔ جہاں کہیں حرم میں جا کے بیٹھتے اپنے بھتیجے کو ساتھ بٹھاتے، جہاں کوئی مجلس ہوتی، جہاں کہیں سردار اکٹھے ہوتے، ان سرداروں میں اپنے بیٹے کو برابر لا کے بٹھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کی زندگی نہیں دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداری کی زندگی دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قریش کا خاندان جو سب سے زیادہ عزت دار خاندان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔
بہت بڑا فرق تھا یہ موسیٰ علیہ السلام میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کے حالات کے معاملے میں۔ دوسری بات جو فرق تھا موسیٰ علیہ السلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے 10 سال تک مفرور رہے ایک غلطی کی وجہ سے۔ مجرم تھے فرعون کے، وہ جرم تو ہوا تھا جس کا اعتراف موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کیا، اگرچہ وہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن احساس جرم تو موجود تھا نا۔ اللہ کے سامنے بھی کہہ دیا یا اللہ میں نے بندہ قتل کیا ہوا ہے، مجھے آپ وہاں بھیج رہے ہیں۔ یہ ایک کمزوری تو تھی، ایک کمزوری کا پہلو تھا یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری عزت کے ساتھ اور پوری آن بان کے ساتھ اس معاشرے کا ایک فرد تھے جن کو پورا معاشرہ صادق اور امین کہہ کے عزت دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جاتی تھی اپنے معاشرے میں۔ ویسی عزت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے میں جیسی دوسرے سرداروں کی تھی، اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سرزد نہیں ہوئی، کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں، شخصیت میں کوئی کمزوری کا پہلو پایا جاتا۔ کوئی کمزوری کا پہلو نہیں تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ کمزوری کا پہلو موجود تھا کہ قتل خطا ہوا ان سے، اور وہ ان کے ذہن میں بات موجود تھی کہ میں اس قوم کا یا اس حکومت کا مفرور ہوں۔ 10 سال کی زندگی بے وطن ہو کے گزاری۔ اور جو تیسری بات تھی، جو فرق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور موسیٰ علیہ السلام میں، وہ یہ تھا کہ مکہ میں قبائلی نظام تھا، کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، جبکہ فرعون جو تھا وہ پوری دنیا میں اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، سب سے بڑی حکومت تھی فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا گیا۔ جبکہ یہاں قبائلی نظام تھا، لڑائی جھگڑے تھے، سارے برابر کی سطح پہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ایک قبیلے کا فرد تھے، برابر کی ٹکر تھی۔ کوئی محکومیت کا ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے کسی حکومت سے ٹکر لینی ہے، حکومت سے ٹکر نہیں لینی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکومت سے ٹکر لینی تھی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں، اور جن حالات سے موسیٰ علیہ السلام کو سابقہ پیش تھا وہ زیادہ کڑے اور سخت حالات تھے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے پہلوؤں کی اعتبار سے آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا معاملہ ویسا بھی نہیں جیسا موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ ان کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا پوری حکومت سے ٹکر لینے کے لیے، جبکہ وہ اپنے ملک سے مفرور تھے، اور ایک کمزوری بھی تھی ان کی۔ اور پھر ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں فصیح العرب ہوں، میری زبان جو ہے فصیح ہے، بلوغت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی زبان آوری دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور یہ بھی کمزوری محسوس کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس لیے فرمایا کہ یا اللہ مجھے اپنا ایک بھائی جو ہے مددگار کے طور پہ دے دے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان واقعات میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اے موسیٰ جاؤ ظالم قوم کی طرف۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حکومت کا معاملہ کیسا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام پہ ظلم کب شروع ہوئے؟ جب دعوت شروع ہوئی۔ لیکن یہ جو قوم ہے جس کا تعارف اللہ تعالیٰ ظالم قوم کے نام سے کرا رہے ہیں، وہ پہلے سے ہی ظالم قوم تھی۔ ظالم قوم کی طرف جاؤ۔ ایک تو وہ بات تھی جو عام طور پر مفسرین نے لکھی ہے کہ فرعون جو تھا یا جو بھی بادشاہ تھا،
اس نے خواب میں دیکھا بچہ پیدا ہوگا، تمہاری حکومت جو ہے اس پہ قبضہ کر لے گا، چھین لے گا تم سے۔ اس کے بعد اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا، اور یہ صریح ظلم تھا کہ جو بھی نومولود ہوتا، بیٹا ہوتا، اس کو قتل کرا دیتا، اور جو بچیاں تھیں ان کو زندہ رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ جتلا دیا کہ قوم ظالم ہے بڑی، وہ بڑی جابر قوم ہے، سپر پاور ہے وہ، جاؤ اس کے پاس۔ قوم فرعون الا یتقون، اور ان سے یہ کہو کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ پہلی بات جو ہے نا انبیاء کی، وہ ہے توحید کا سبق، اللہ سے ڈرنے والی بات، اللہ پہ ایمان لانے والی بات۔ غلامی سے آزادی وہ بات کی بات۔ پہلی بات جو ہے انبیاء کی دعوت کی، وہ ہے عقیدہ توحید، کہ ایمان لاؤ اللہ پہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، کیا موسیٰ ظالم قوم کی طرف جاؤ، جا کے توحید کی دعوت دو انہیں، اور بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کرو اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، قال رب انی اخاف ان یکذبونی، یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ظالم کا ایک خوف یا ایک ذہن میں جو ہے وہ تصور تو آ گیا نا کہ ظالم قوم کے پاس جانا ہے میں نے، اور اس قوم کا میں نے ایک جرم بھی کیا ہوا ہے، وہاں سے میں بھاگا ہوا ہوں، اب پھر وہیں جا کے میں نے اس کو دعوت دینی ہے، تو خوف پیدا ہوا دل میں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسباب کے تحت جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ انبیاء میں بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ وہ خوف جو ماورائے اسباب ہوتا ہے، اگر وہ خوف پیدا ہو جائے تو وہ شرک ہے۔ ماورائے اسباب، عبدالحق جیلانی جو ہیں وہ جدہ بغداد میں قبر میں ہیں، اور ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ان کا خوف آ جائے دل میں کہ اگر میں نے عبدالقادر جیلانی کے نام کا دودھ نہ دیا، سبیل نہ لگائی، تو میری گاں یا میری بھینس مر جائے گی، میرا بیٹا مر جائے گا، اگر میں نے 11ویں نہ دی تو میرا بیٹا بیمار ہو جائے گا۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ ہے ماورائے اسباب خوف، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر اسباب موجود ہوں خوف کے، اسباب موجود ہوں خوف کے، تو وہ خوف جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ سانپ دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گیا، سپر پاور کے سامنے جانے سے خود کہہ دیا یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ سب موجود ہے نا کہ پکڑ لیں گے مجھے اور مجھے اس کے قصاص میں قتل کر دیں گے، سب موجود ہے۔ اس لیے یہ جو خوف ہے یہ پیغمبر کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، پیغمبر انسان ہے، اور یہ خلاف پیغمبری نہیں ہے، نہ ہی یہ شرک ہے۔ البتہ ماورائے اسباب جو خوف ہوگا وہ شرک ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میں اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتا ہوں جاتے ہوئے۔ یہ گھٹن والی جو وجوہات تھیں وہ موجود تھیں، غلام قوم کے فرد تھے، بادشاہ کے سامنے جانا تھا، حکومت سے ٹکر لینے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا جرم بھی تھا، یہ ساری باتیں تھیں۔ دل میں گھٹن محسوس ہوئی، یا اللہ مجھے دل میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، بلا ينطلق لسانی، اور میری زبان بھی اچھی طرح نہیں چلتی، لکنت تھی زبان میں۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، لہٰذا یہ جو رسالت کی بات ہے یہ آپ میرے بھائی ہارون کو دے دیں۔ ویسے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ
وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات عرض کی، وجعلنی وزیرا من اہلی، میرا مددگار بنا دے ایک میرے اہل سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جب پیغمبری یا رسالت بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت چاہی کہ یا اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے میرے لیے، میری زبان میں لکنت ہے، تو میرا بھائی اچھا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، اچھی بول چال کر لیتا ہے، تو یہ رسالت آپ اس کو دے دیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ لیکن جب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ رسالت مجھے ہی دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسالت ہارون کو نہیں دینا چاہتے، مجھے ہی دینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عرض کی کہ اچھا یا اللہ مجھے رسالت دینی ہے تو پھر میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ وہ دوسری دعا تھی۔ پہلی دعا یہ تھی یا پہلی عرض یہ تھی کہ یا اللہ یہ رسالت جو ہے بھائی کو دے دے۔ جب وہ قبول نہیں ہوئی تو پھر یہ عرض کی کہ یا اللہ اگر رسالت مجھے ہی دینی ہے تو پھر میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ ملانا چاہیے۔ ایک آدمی جو ہے نا، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ، اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ میرے ساتھ بندے ملے کام کرنے کے لیے۔ دنیا کے معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ نے مکان بنانا ہے تو آپ کو ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی سے کہہ دے تو وہ بنا دے گا۔ آپ کو انجینئر کی ضرورت ہے، پلمبر کی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی ضرورت ہے، سٹیل فکسر کی ضرورت ہے، لیبر کی ضرورت ہے، ڈیزائنر کی ضرورت ہے۔ سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا، سب سے کام لینا پڑے گا۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے بندے جو ہیں ان کو جوڑنا چاہیے، ساتھ ملانا چاہیے۔ اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے، اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ ایک سے ایک اکیلا آدمی اور دوسرا ساتھ مل جاتا ہے، تیسرا ملتا ہے، چوتھا ملتا ہے، اس سے تقویت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہی بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ مجھے مددگار چاہیے ایک، میں جاتا ہوں ان کی طرف لیکن مجھے ایک مددگار دے دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور پھر آگے وہی بات ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو جس کی وجہ سے دل میں گھٹن محسوس کر رہے تھے، وہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار کر دیا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یا اللہ میں نے ان کا ایک جرم کیا ہوا ہے، میں ان کا گنہگار ہوں۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے، دعوت دینے سے پہلے ہی میرا کام تمام کر دیں گے، میری بات نہیں سنیں گے، قتل کر ڈالیں گے مجھے قصاص میں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سورہ قصص میں واقعہ آ رہا ہے، قتل کے ارادے سے نہیں مارا تھا، اس کو ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا۔ دیکھا کہ میری قوم کا جو بندہ ہے اس پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کو مکہ مارا۔ حالانکہ مکہ مارنے سے بندہ مرتا نہیں ہے، لیکن وہ مر گیا بندہ، ارادہ نہیں تھا مارنے کا، لیکن وہ احساس تو تھا دل میں کہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، اس لیے اظہار کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ ان کا گناہ ہے ایک میرے ذمے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس گناہ میں پکڑ کے مجھے قتل نہ کر ڈالے وہ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی موسیٰ علیہ السلام کو، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبَا، اب تم دونوں جاؤ، آپ بھی اور آپ کا بھائی دونوں جائیں فرعون کے پاس، بِآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کے۔ یہ نشانیاں وہی تھی جو لاٹھی کا اِدھا بن جانا اور ہاتھ کو بغل دینے کے بعد نکالنے سے روشن ہو جانا۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔
ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، جو تمہاری بات چیت ہوگی نا، جو مذاکرات ہوں گے، جو تم گفتگو کرو گے فرعون کے ساتھ، میں وہ سنتا رہوں گا۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، معکم کا کیا مطلب ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں سے دو فرقے جو ہیں گمراہی کے پیدا ہوئے، معتزلہ اور جہمیہ، ان دونوں نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ جاؤ موسیٰ تم اور ہارون، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ان کے ساتھ تھے۔ اللہ کا یہ فرمانا جو تھا وہ اپنی ذات کے ساتھ تھا کہ میں اپنی ذات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں گا، حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بڑی مثال معروف ہے کہ انسان رات کے وقت سفر کر رہا ہو اور چاند طلوع ہو تو انسان کہتا ہے جی میں تو چاند کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا، چاند میرے ساتھ تھا۔ چاند ساتھ تو نہیں ہوتا، چاند تو آسمانوں پہ ہے، لیکن یہ جو کہنا کہ میں چاند میرے ساتھ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی روشنی میرے ساتھ تھی۔ یہی معاملہ یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ صفات کے ساتھ ہے، ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ جلوہ فرما ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے بہت ہی عام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عرش معلیٰ پہ ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کے علم نے، اللہ کی قدرت نے، اللہ کے اختیارات نے، اللہ کی صفات نے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے رکھا۔ مستمعون، میں تمہاری باتیں سنتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے سننے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم قریب سے بات سنتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پہ ہماری باتیں سنتے ہیں۔ جو ہماری نیچی آواز کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ ویسے ہی سنتے ہیں جیسی اونچی آواز کی باتیں سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے معاملات جو ہیں ان کی نگرانی کرتا رہوں گا، تمہاری باتیں سنتا رہوں گا۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کے پاس جا کے فرعون کے پاس انہیں یہ کہنا اِنَّا کہ ہم رسول رب العالمین، رب العالمین کے رسول ہیں، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ ویسے فرق ہے دونوں میں تھوڑا سا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ہیں، اور ہارون علیہ السلام رسول نہیں ہیں، نبی ہیں۔ رسول میں نبی میں فرق ہے۔ رسول جو ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ کتاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی طور پہ، ہارون علیہ السلام کو کتاب نہیں دی گئی۔ نبی جو ہے وہ اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسول کے تابع، شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ ہارون علیہ السلام کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے تابع تھی۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول ہیں۔ کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، لیکن چونکہ دونوں گئے اور اللہ نے حکم دیا کہ جا کے یہ کہنا، وہاں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں رسول ہوں، یہ نبی ہے، فرمایا کہ جا کے اسے کہنا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ اب یہ جو بات ہے اس کا اعتراف کر لینا، یہی ہے عقیدہ توحید۔ جو آدمی یہ بات تسلیم کر لے، اس میں رسالت بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہاری بات مان لی، تمہیں رسول بھی مان لیا، اور جو اللہ ہے رب العالمین ہے اس پہ بھی ہم ایمان لے آئے۔
پہلی بات ہی یہ ہے کہ جا کے اسے یہ کہنا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. اگلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تم نے کئی صدیوں سے اپنا غلام بنا رکھا ہے، لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو. یہ دوسرا مطالبہ تھا. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی مضمون اگر درس میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آیت نہیں لیا کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.